یہ رویے ہیں. ایک آخری حدیث بیان کروں تاکہ ہمیں پتہ لگے ہمیں ایک معاشرہ بنانا ہے. جریر راوی ہے رضی اللہ عنہ، صحیح مسلم میں بھی ہے، مشکات میں بھی، باقی میں کہتے کہ دن کا پہلا پہر تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر نکلے تو کچھ لوگوں کو دیکھا، اکثر ان میں مزری قبیلے کے تھے، بنو مزر کے تھے، مزری تھے وہ، ننگے پاؤں تھے، ننگے بدن تھے، چمڑے کے ساتھ، کھال کے ساتھ انہوں نے اپنے بدن چھپائے تھے اور تلواریں ان کے گلے میں لٹک رہی تھی، مائل تھی، چمڑے تھے ان کے بدن پہ، کپڑے نہیں تھے. یہ غربت دیکھی تو سب سے پہلے کون بے قرار ہوئے؟ رنگ بدل گیا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، بے قرار ہو گئے اور کہاں گئے کہ میں ان کی مدد کروں. مگر گھر تو خالی ہوتا تھا، گھر میں خود جاتے تو تب بھی نہیں رہتا تھا، اور اگر ایک کھجور ہوتی تھی گھر میں تب بھی اما جی عائشہ نے کیا کیا؟ ایک کھجور گھر میں تھی تو کیا کیا؟ 2 یتیم بچیوں کو دے دی. ماں نے آدھی ایک کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی. امت کی ماں نے ایک کھجور بھی گھر میں نہیں بچائی، دے دی. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ اس عورت میں جنت پکی تھا، جو اپنی بچیوں کی بھوک میں کھانا کھلائے اس کی جنت پکی ہے، جو دوسروں کی فکر کرے. نہیں یار بس ٹھیک ہے، ایسے کام چاہیے. گھر پہ آئے، گھر خالی تھا. پھر سوچا ہوگا یار میں تو کبھی کسی نے کیا ہی نہیں، ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں وہ خیر کا کام کیوں نہیں کرتے؟ یا جو ہوتا آپ کر لیدا، آپ نہ ہوتے نہیں کریدا، میں کبھی کسی نے آکھیا اکھیا نہیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ سیدنا بلال انہی سے کہا، اذان، اقامت، نماز. نماز کے بعد کیا ہوگا؟ منبر لاؤ. اور فرما رہے تھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. اور ان غریب مزریوں کی بات کرنے لگے، کہا کہ ان کی مدد کرو، بندے سے، اناج سے، درہم سے، جو تمہارے پاس چیز ہے. کھجور لے آؤ، اور جس کے پاس کھجور نہیں وہ کیا لے کے آئے؟ کھجور کا ٹکڑا. آدھی کھجور لاؤ، ان کی مدد کرو. آدھی کھجور سے بھی مدد ہوتی ہے. ہمارے پاس 10 روپے اور 10 روپے دے کے کی فائدہ؟ آپ فرماتے ہیں کھجور دے دو، جس کے پاس کھجور نہیں آدھی کھجور دو. جریر کہتے ہیں لوگ اٹھے. یہ تھا مسجد، یہ تھا معاشرہ، یہ تھی مسجد، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو مصلی کے بھی امام تھے اور لوگوں کے معاملات کے بھی رہنما تھے. صرف باتیں نہیں کی، کردار. جریر کہتے ہیں ابو طلحہ انصاری نے ایک توڑا اٹھایا جو کس سے بھرا تھا؟ سونا چاندی سے، درہم دینار سے بھرا تھا. وہ تھیلی تھی کہ توڑا؟ توڑے کا حساب لگا لے. صحابہ تھے جہاد والے، تلوار اٹھانے والے، کہتے اتنا وزنی تھا، کبھی اٹھاتا تھا اور کبھی رکھ دیتا تھا، کبھی چل پڑتا تھا، کبھی رکھ دیتا تھا، کبھی اس کو اٹھاتا اور کبھی رکھتا. درہم دینار کا توڑا. 2 ڈھیر لگ گئے، ایک کپڑے کا، پہننے کی چیزوں کا، ایک کھانے کی چیزوں کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بانٹ رہے تھے اور آپ اتنے خوش تھے کہ آپ کا چہرہ چمک رہا تھا جس طرح سونا چمکتا ہے، اور آپ مسکرا رہے تھے اور آپ کے بڑے دانت، آپ کی داڑھیں مسکراہٹ کی وجہ سے دکھائی دے رہے تھے. جب غربت دیکھی تو پریشان ہوئے، جب مدد کی تو رخ انور یوں چمک رہا تھا جس طرح سونا چمکتا. تو مسلمانوں انشاءاللہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، اپنی مسجدوں کو خدمت سے آباد کرنا ہے، اپنے معاشرے کو بنانا ہے، اور معاشرے میں خدمت کا نصرت کرو. یہ بدلہ ایک کردار رہے ہو. ان حکمرانوں جن کو روتے ہیں، ان کو کوستے ہیں، ان کو چھوڑ دیں، ایک متبادل قیادت لے کے آئیں. میں علماء کرام سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اے سیاست نا اقبال سلفی صاحب نو لاؤ، عبد المالک صاحب نو لاؤ، طلحہ صاحب نو لاؤ، اے سارے لاؤ. اسیاں علماء کرام سانو سیاست کی گل، سانو نہ حکومت کی گل کرو. پیارے بچوں جو 7 خوش نصیب عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں پہلے کا نام بتائیں. کوئی یار مائک پہ کھڑے ہو بتاؤ، میں اس میں ساتھ بولو کرے گی. یار یہ کام تو مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے.
سیاست کا کام، حکومت کا کام ایک کنن آسرا سارے ذرا اے کام تو اللہ تعالیٰ بچائے سارے اور بھائی یہ نہیں سارا کام اور جماعت کے کھڑے پارٹی نے سیاست والے سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو بندہ اللہ کے عرش کے نیچے ہوگا قیامت کی گردی میں، اس کا نام آپ سر بتائیں؟ عدل کرنے والا سب سے بڑا درجہ اس کا ہے جو وہاں پہ ہے۔ میرے بھائیوں اگر آپ یہ ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے تو کون کرے گا؟ یہ دھوکے باز لوگ ہیں، یہ دنیا میں بھی نقصان کریں گے اور آخرت کا نقصان کیا ہے؟ جو کسی قوم کا نگران بنا، کسی رایا کے اوپر اس کو مقرر کیا گیا امیر اور اس نے اس سے دھوکہ کیا، وہ جنت کی خوشبو بھی ان کو سمجھائیں، یہ اپنی اصلاح کریں۔ یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم کام کریں گے، دین سمجھ کے کریں گے۔ ہمیں اس میں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے، اللہ کی حدوں کو 40 دن کی بارش ہو، اس سے زیادہ اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے تو زیادہ برکت رحمت کس میں؟ اللہ کی ایک حد نافذ ہو جائے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام صرف ترلوں سے نہیں ہوگا، وہ ایک نظام سے ہوگا۔ اللہ کی شریعت ایک نظام سے آئے گی۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، میں نے ان سے کہا یا دعا بدلو یا کام کرو، یا اللہ اسلام لے آ، یا اللہ پاکستان قرآن آ جائے، یا اللہ پاکستان دین آ جائے، شریعت آ جائے، سیدنا عمر فاروق دا عدل اتھے لے آ، دعا کرتے رہیں گے، مسیحتے دعا کر کے باہر آ کے کام کریے۔ نہیں نہیں، اے تسی کیڑا کام شروع کرتا ہے؟ ایسے مسجد میں دعا کریں گے دین آ جائے، باہر کو جلسے میں کھڑا ہو آؤ دین کے لیے کچھ کام کریں، کہتے نہیں یہ ساڈا کام نہیں، یہ ساڈا کام ہے کہ سب کا ہے۔ انشاءاللہ دعوت میں بھی اکٹھے ہیں، خدمت میں بھی اکٹھے ہیں، جہاد میں بھی اکٹھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ ہی سے کام لینا ہے۔ یہ سیلاب گزرا ہے، حکومتیں پیچھے رہ گئیں اور میرے پاک پتر کے بھائی آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ۔ کیا سندھ، کیا بلوچستان، کیا اسکردو، کیا گلگت، کیا چترال، مجھے تو نام بھی سارے نہیں آتے کہ کہاں کہاں بشام میں کتنا کام ہوا اور کالام میں کتنا کام ہوا اور بنیر میں کتنا کام ہوا۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ نوشہرے کے حالات کیا تھے اور اس کے آگے یہ سارا مظفر گڑھ اور یہ توسے کے علاقے اور راجن پور کے علاقے، ڈیرہ غادر خان کے علاقے، اتنے گھر بن گئے ہیں اللہ کبھی لوگوں نے سوچا نہیں تھا۔ کچے گھر تھے، آج پوری پوری بستیاں پکی بن گئی۔ آج میں نے ویڈیو بھیجی، گونگے بچوں کو تعلیم دے رہے، اور جہاں اصل بچوں کی تعلیم کا نہیں وہاں اللہ نے آپ سے کام لے رہے۔ بلوچستان کے وہ علاقے جہاں آج تک حکمران نہیں گئے، ماشاءاللہ آج بھائی ویڈیو بھیج رہا تھا، 12 گھر کل مکمل ہو جائے گا۔ ایک ایک علاقے میں، ایک ایک گاؤں میں 70 گھر ہیں، کروڑوں روپے کا کام ہو گیا، لاکھوں لوگوں کو راشن مل گیا۔ اور آج بھی سیلاب والوں کی خبریں آپ کے پاس ختم ہیں، میڈیا میں ختم ہے، ماشاءاللہ ہم آج بھی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کی توفیق سے وہاں بھی کام کرنا ہے، اپنے علاقوں میں خدمت کی کمیٹیاں بنانی ہیں، اپنی مسجدوں کو کمیونٹی سینٹر بنانا ہے، لوگوں کی خدمت کا مرکز بنانا ہے، اور ہمارے علماء اکرام نے دعوت بھی دینی ہے، تقریر بھی کرنی ہے، تدریس بھی کرنی ہے، اور خدمت کا عملی نمونہ بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مہمانوں کے لیے وسیع مقدار میں بہترین ضیافت کا اہتمام ہے، تو جلدی سے